سے ہم اس کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سورہ النحل کا نام قرآن اسی سورہ کے اندر ایک آیت ہے، اوحى ربک الی النحل، تو اس آیت سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو شہد کی مکھی کا اس میں ذکر ہے، تو اس کی مناسبت سے اس سورہ کا نام رکھا گیا النحل۔ جہاں تک اس کے نزول کے زمانے کا تعلق ہے تو یہ بھی مکی صورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے اس کے تقریباً آخری دور سے ہی اس کا تعلق ہے۔ اور اس صورت کا جو مضمون ہے، جس میں ساری مباحث جس مضمون کے گرد گھومتی ہیں، یا جس مرکزی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف مثالیں اور مختلف آیات اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہے توحید کا اس بات کرنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور شرک جو ہے اس کا رد کرنا۔ تو شرک کا ابطال اور توحید کا اثبات، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے جو اس میں بات اچھے طریقے سے سمجھائی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص اس سورہ کو پڑھے، سمجھے، اور وہ سب پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور دنیا میں جتنا بھی شرک ہے، وہ ذات کا شرک ہو، صفات کا شرک ہو، صفات کے تقاضوں کا شرک ہو، کیسا بھی وہ شرک ہے تو وہ غلط ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس آدمی نے اس سورہ کو سمجھ لیا اور سمجھنے کا حق ادا کر دیا۔ تو اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی آیت سے جس میں مشرکین مکہ کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے، انہیں ڈانٹ پلائی گئی ہے، کیونکہ کفار مکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اور پھر جھٹلا کر وہ اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اپنی جیت اس کو خیال کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تانا دینے کے لیے، تشنیع کرنے کے لیے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو، سچے رسول ہو، تو ہم تو تمہاری کھلم کھلا بغاوت، نافرمانی کر رہے ہیں اور تمہیں مان نہیں رہے، بلکہ الٹا تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، تو لہٰذا پھر تو اب ہم پر عذاب آ جانا چاہیے، تو پھر وہ تم عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں بار بار دھمکی دیتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میری جو بات مانے گا وہ فلاح پائے گا، جو نہیں پائے گا وہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جائے گا، تو لہذا ہم تو آپ کی بات نہیں مان رہے، تو لہذا پھر اللہ کا تم عذاب ہم پر لے آؤ۔ تو یہ مشرکین مکہ جو بار بار کہتے تھے، تو اس آیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ میں جو بار بار چیزوں کو سمجھایا جائے گا تو وہ یہی ہے کہ آفاق و انفس جو ہے، یہ ساری کائنات جو ہے، یہ جو جہان ہے، اس جہان کی مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلا کر، مختلف مخلوقات کی طرف توجہ دلا کر کے یہی بات سمجھائی جائے کہ شرک باطل ہے، اور توحید سب سے بڑی سچائی اور حقیقت ہے۔ حق توحید ہی ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں، عبادات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ بات مختلف انداز سے سمجھائی گئی ہے۔ اور دوسرا، جو آخرت کے جو منکرین ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا وہ تفصیلاً جواب دیا گیا ہے اس سورہ کے اندر۔ تو یہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، لہذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور ان معبودان باطلہ سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر یونزل الملائکۃ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں
लिहाजा तुम मुझ ही से डरो। तो इन आयात से आगाज हो रहा है। तो अब इनमें फरमाया कि तुम अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, तुम इसे उजलत से मत मांगो। यानी जिस अजाब का तुम बार बार तज़किरा करते हो और फख्र से कहते हो कि वो अजाब ले आओ, और इतने बेखौफ और दलेर होकर के जो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करते हो, दर हकीकत तुम नबी को नहीं, तुम उस जात को चैलेंज कर रहे हो जिसने नबी को मबूस फरमाया है, नबी जिसका नुमाइंदा है। तो ये बात सुन रखो, जहन में रखो कि वो अजाब तो वो आने ही वाला है, वो तुम्हारे सरों पर मुंडला रहा है और वो तुमसे कोई दूर नहीं है। अन करीब तुम अपनी आंखों से उस अजाब के कोड़े को अपने ऊपर बरसता हुआ देखोगे। तो बस तुम जल्दी मत मांगो, जल्दी मत करो इतना तुम। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है कि अल्लाह ताला हर एक को मोहलत देता है, वक्त देता है, और ये उसी कायदे कानून के तहत इनको भी मोहलत मिल रही है। वगरना अल्लाह का अजाब इनसे कोई दूर नहीं है। अल्लाह तो लम्हों में चाहे तो किसी कौम को मलिया मेट कर दे, तबाह बर्बाद कर दे। तो कोई भी शख्स अल्लाह की पहुंच से, अल्लाह के अजाब और उसकी पकड़ से दूर नहीं है। तो उस अजाब को लाने में कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि दुनिया के बादशाह जो होते हैं वो कहीं कोई हमला करें तो उसके लिए फौज जमा करते हैं, असलहा जमा करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लंबी चौड़ी मनसूबा बंदी होती है, वजीरों मशीरों के साथ मुशावरत होती है। अल्लाह ने ऐसा तो कुछ करना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो लफ्ज़ कुन बोलेंगे और फयाकुन हो जाएगा। तो इसलिए तुम इस बात से मत इतराओ कि अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाए, वो तो तुम्हारे सरों पर आया ही समझो। तो एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ततलु अलैकुम इंद साआति सहाबतुन। अब ये जो बार बार कह रहे हैं ना, जल्दी मांग मांग रहे हैं, अजाब की जल्दी कर रहे हैं, तो उसके बारे में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के करीब मगरिब की तरफ से ढाल की तरह का एक सा बादल नमूदार होगा। यानी इस रिवायत में अब ये समझाया जाएगा क़यामत वो अल्लाह का अजाब, सबसे बड़ा गिरफ्त और पकड़ अल्लाह की, वो कैसे जल्दी आ जाएगी, और जब वो आएगी लोगों को जरा भी मोहलत नहीं मिलेगी। क़यामत के करीब मगरिब की तरफ से ढाल की तरह का एक स्याह बादल नमूदार होगा जो मुसलसल आसमान की तरफ उठता जाएगा। फिर एक मुनादी, एक पुकार इसमें से ये आएगी कि ए लोगों, लोग एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर कहेंगे क्या तुमने सुना? कुछ लोग तो कहेंगे हाँ, और कुछ लोग शक करेंगे, यानी पता नहीं सुना है कि नहीं सुना। फिर वो दोबारा आवाज देगा, वो आवाज लगाने वाला दोबारा आवाज देगा, बादलों से दोबारा आवाज आएगी, ए लोगों। लोग एक दूसरे से कहेंगे क्या तुमने सुना? वो जवाब देंगे हाँ। फिर वो तीसरी बार ऐलान करेगा, ए लोगों, अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा है, तो इसके लिए जल्दी मत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस वक्त दो आदमियों ने कपड़ा फैला रखा होगा मगर वो इसे कभी लपेट ना सकेंगे। कपड़ा फैला रखा है ना, तो अब कपड़ा फैलाया हो तो उसको लपेटने में कितना वक्त लगता है, लेकिन ये क़यामत इस कदर जल्दी लोगों के सरों पे आ जाएगी, छा जाएगी कि लोग उस फैलाए हुए कपड़े को ना समेट सकेंगे, इतनी मोहलत भी इन्हें ना मिलेगी। आदमी अपने हौज को पानी से भर रहा होगा मगर वो इसमें से किसी को कभी भी पानी पिला ना सकेगा, और आदमी अपनी ऊंटनी का दूध दोह रहा होगा मगर वो इसे कभी भी पी ना सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग मशगूल हो जाएंगे और वो अपने अपने इस तरह के काम ना कर सकेंगे। इस तरह क़यामत जल्दी आ जाएगी। तो अल्लाह पाक यही फरमा रहे हैं, अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु, कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, लिहाजा तुम इसे इजलत उजलत से मत मांगो, जल्दी मत करो जितनी तुम जल्दी मचा रहे हो। जैसे एक सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? आप खामोश रहे। फिर उसने पूछा क़यामत कब आएगी? तो आप खामोश रहे। फिर उसने पूछा क़यामत कब आएगी? आपने उससे पूछा तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? यानी हमें इस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि क़यामत कब आएगी, बल्कि फिक्र इस चीज की होनी चाहिए कि क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है। क्योंकि क़यामत का आना तो यकीनी है, इसके बारे में तो शक शुबा है ही नहीं है। जैसा कि हम मुसलमानों के तो ईमान का हिस्सा है, अरकान ईमान में से एक है कि क़यामत पर ईमान लाना। जैसा कि सूरह अल बकरा के शुरू में था, वबिल आखिरति हुम युक़िनून,
اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ دل کی گہرائیوں سے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروائے گا، ایسے کام گنوائے گا کہ جن کاموں کو صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور انسان تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی یہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے معبود بنا رکھے ہیں اور وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کو اپنا کرنی بھرنی والا مانتے ہیں، تو لہذا ان کو یہ بات دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر جن کو تم پکارتے ہو ان کے اختیار میں کچھ ہے تو انہوں نے ان بڑے بڑے کاموں میں سے کچھ تو کیا ہوگا نا، جبکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے جو اس کائنات کا تنہا اکیلا خالق و مالک ہے، جس کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اور اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے، اور وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا، تو فیدا ہوا خصیم مبین، تو یکا یک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، پانی سے۔ اب ایک پانی سے انسان بنا دینا یہ اللہ کا کارنامہ ہے، اور یہ سارے کا سارا کارنامہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کائنات کی اگر سب سے بڑی مشین کہا جائے، سمجھانے کے لیے مشین کہہ رہے ہیں، سب سے بڑی کاریگری کی جگہ اگر کہا جائے اس کائنات میں، تو وہ کوئی سائنس لیبارٹری نہیں ہے، وہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے، وہ کوئی لائبریری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا، اللہ تعالیٰ جہاں ایک ایسی شاہکار چیز تخلیق فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں کا پیٹ۔ ماں کے پیٹ میں اس کائنات کی سب سے عظیم مخلوق تخلیق پاتی ہے، اور وہ ماں کا پیٹ ہے۔ اور وہ ماں کا پیٹ ایسی جگہ ہے، ایسی مشین ہے کہ اس میں ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک جیتا جاگتا سوچتا سمجھتا دیکھتا حرکت کرتا، جس کا دل دھڑکتا ہو، اعضاء حرکت کرتے ہوں، وہ انسان اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان مشرکوں کو یہ دعوت دی کہ اللہ وہ ہے جس نے ایک پانی کے قطرے سے انسان بنایا، اور جس پانی کے قطرے کو اللہ نے انسان بنایا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا، اللہ کی کبریائی اور عظمت کو تسلیم کرتا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اس کی طرف سے جو بھی حکم آتا اس کو بجا لاتا۔ یہ کرنے کی بجائے اس نے کیا کیا؟ اس اللہ سے الجھتا ہے، اس اللہ سے جھگڑتا ہے، اور اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ تمہارے شایان نشان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے چوپایوں کا ذکر کیا کہ اللہ پاک نے چوپائے پیدا کیے، اور ان میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان یعنی اون وغیرہ اور دیگر منافع رکھ دیے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان کے اندر تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے، عزت اور شان و شوکت بھی ہے، اور ان جانوروں کو تم صبح لے کر جاتے ہو، پھر ان کو چرا کر لاتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں، یہ نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جانوروں میں سے خاص طور پر کچھ جانوروں کا جو اللہ نے نام لیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے والخیل والبغال، اور اسی نے گھوڑے خچر گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے انہیں پیدا کیے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ تو وہ بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو تم جان گئے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور بہت ساری مخلوقات تو وہ ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ مثال کے طور پر اب سمندر کے اندر کتنی بڑی بڑی مچھلی، آج تو انسان نے سمندر میں غوطے لگا کر کیمرے لگا کر چیزوں کو دیکھ لیا، لیکن اس وقت کون جانتا تھا اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ اور پھر مچھلیوں کے ساتھ ساتھ جنات جو ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ کتنے بڑے بڑے ہیں، اور اس کے ساتھ فرشتے جو ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ کتنے بڑے بڑے ہیں۔ فرشتوں میں سے فرشتوں کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے 2 دفعہ اصلی حالت میں ان کو دیکھا کہ وہ زمین آسمان کے بیچ کرسی پر براجمان ہے، اور اس نے اپنے پر پھیلائے ہوئے، ایک پر مشرق کو ڈھانپے ہوئے، ایک مغرب کو ڈھانپے ہوئے، اور اس فرشتے کے ایسے 600 پر ہیں، تو 600 پروں والا فرشتہ۔ اور پھر وہ فرشتے 8 فرشتے جنہوں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب وہ فرشتے کتنے کتنے بڑے ان کو ہم نہیں جانتے، ہم تو یہی
ہم چڑیا چیونٹی کو جانتے ہیں، گائے بھینس گدھے خچر گھوڑے کو جانتے ہیں، اور باقی اتنی بڑی بڑی مخلوقات، اور پھر بڑی مخلوق، یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے، پہاڑ اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ اتنا بڑا آسمان اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کا ذکر کیا کہ پھر هو الذی انزل من السماء ماء، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے انسان پیتے بھی ہیں، اسی سے درخت بھی اگتے ہیں، اور پھر درخت جب اگتے ہیں تو پھر اس سے جانور گھاس چرتے ہیں، اور پھر اللہ نے کھیتی پیدا کی، زیتون، کھجور، انگور پیدا کیے، اور یہ سارے کے سارے پھل پیدا کیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اب اس میں دیکھو نا، اب اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں ان کو کہ ان چیزوں پر غور کرو اور اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی پہچان حاصل کرو۔ کیسے؟ اب پانی ہے، آسمان سے برستا ہے، وہی پانی کو زمین جذب کرتی ہے تو فصلوں کی صورت میں اگاتا ہے، اسی پانی زمین سے اسی پانی کو ایک جذب کرتا ہے سیب کا درخت، تو وہ سیب کا اس میں سے رس بن جاتا ہے، اسی کو ایک انگور کی بیل جذب کرتی ہے تو اس میں انگور کا رس بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب پانی ایک ہی ہے، یہ پانی مختلف درختوں میں، مختلف پھلوں میں جا کر کے مختلف ذائقے، مختلف خوشبوئیں یہ ان کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہی جو پانی ہے جو بھینس کے اندر پہنچتا ہے تو پھر دودھ کی شکل میں نکل آتا ہے، یہی جو پانی ہے ہرن کے نافے میں ٹھہرتا ہے تو یہ کستوری بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ کون ہے جو اس پانی کے ذریعے سے اتنی ساری چیزیں بنا رہا ہے اور ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، تو یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بطور ثبوت کے پیش کر رہا ہے کہ جس ذات کو قبول کرنے کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ یہ اللہ ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ پھر اس نے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو مسخر کر دیا، سورج چاند کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، اور ان میں پھر بہت سارے فائدے تمہارے لیے بنا دیے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ پاک نے سمندروں کو تمہارے لیے وہ مسخر کر دیا ہے، کب سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، اور لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور پھر ہم سمندر سے ہمیں تازہ تر و تازہ گوشت ملتا ہے، اور اس سے پھر ہم وہ نکالتے ہیں، زیورات نکالتے ہیں، اور ان زیورات کو لوگ پھر پہنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ پھر سمندر میں کشتی کا چلنا، اس کے اندر نہ ڈوبنا، پھر زمین میں پہاڑوں کا گاڑ دینا اللہ تعالیٰ نے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہے۔ پھر فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یعنی کہ بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا؟ یعنی اللہ پاک نے کہا تھا نا کہ بھی یہ جن کو تم پوچھتے کیا انہوں نے بھی کوئی چیز تخلیق کی ہے، تو ان کی تو کوئی انسان کوئی ایک چیز بھی تخلیق کی ہوئی نہیں دکھا سکتا، اور انسان اگر کوئی چیز تخلیق کرتا بھی ہے تو وہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ مثلا کوئی بھی چیز انسان بناتا ہے تو وہ مٹیریل کہاں سے لیتا ہے؟ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے لیتا ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے اگر وہ کوئی چیز بنا بھی لیتا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اس کا ہے جس نے وہ را مٹیریل بنایا ہے جس سے ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو لہذا اب جو سب کچھ بنانے والا ہے وہ ایک طرف، اور جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ المختصر یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کچھ چیزوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم قلم کاپی لے کر کے لکھنے بیٹھ جاؤ اور شمار کرنے لگو تو تم لکھ نہ سکو، شمار نہ کر سکو۔ اتنے اللہ کے کلمات ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اتنی باتیں ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ کہف میں فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور انسان لکھنے لگ جائیں تو پھر کیا ہو کہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہو۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور پھر ان سمندروں کے برابر سیاہی اور لے آئیں، وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے لیکن اللہ کی باتیں، کلمات، نعمتیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، تو اس اللہ کی کیا بات ہے؟ چاہیے یہ کچھ اللہ تعالیٰ کو تو بس تسلیم کر لیا جائے، یہی انسان کی سعادت ہے، یہی انسان کی خوش بختی ہے۔ اور اگر انسان ایسا نہیں کرے گا تو یہ ایسا نہ کر کر کے کس کا نقصان کرے گا؟
یہ تو صرف اور صرف اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں وہ جو سمجھا رہے ہیں، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں وہ جو صرف تمہیں سمجھائی جا رہی ہیں، بلکہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر امت کے پاس اللہ کے پیغام لانے والے آئے تھے، انہوں نے یہی باتیں ان کو سمجھائی تھیں، اور ان میں سے جو سمجھ گئے وہ فلاح پا گئے، اور جو نہ سمجھے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ، جہاں تک یہ بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، انہوں نے بتوں کو اور مظاہر فطرت کو، سورج کو، چاند ستاروں کو یہ معبود بنا رکھا، اور ان کے سامنے وہ جھکتے ہیں اور ان کو معبود مانتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ کچھ بھی نہ کر سکتے، اور مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کس چیز کی بات نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا ہی، اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام بھی نہیں ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ رسولوں کی ذمہ تو صرف اس بات کو صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور یقیناً ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ ہے وہ آیت جو جسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر امت میں رسول بھیجے، اور اس رسول نے آ کر اس امت کو کیا بات سمجھائی؟ ایک ہی بات سمجھائی، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور طاغوت کی بندگی نہ کرو، طاغوت کی بندگی سے تم بچ جاؤ۔ تو یہ طاغوت سے بچنا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ نبیوں کی دعوت کا مرکزی موضوع رہا ہے، یہ مرکزی مضمون ہے جو تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو سمجھایا اور بتایا۔ پھر فرمایا یہ جو نبیوں کی دعوت ان تک پہنچی، اب اس کو بعض لوگوں نے تو مان لیا اور بعض نے پھر اس کو نہیں مانا، پھر ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی، لہذا تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو رسولوں کو جھٹنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اے نبی، خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنی ہی حرص کریں تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا مددگار کوئی بھی نہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ تسلی بھی دی گئی ہے، آپ کو سمجھایا بھی گیا ہے، اور کفار کو صاف الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھ لو تم سے پہلے بھی لوگ تھے، قومیں تھیں، اور ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، اور جب ان قوموں نے اپنے رسولوں کی بات کو نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا وہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ دوسری قوموں کے واقعات بیان کر کے در حقیقت ان کو مکے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب انسان کے ساتھ سارے واقعات پیش آئیں تبھی وہ سمجھتا ہے، بلکہ سمجھدار انسان، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ جو معاملات پیش آ جاتے ہیں اس سے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو عقل مندی اور سمجھداری تو یہ ہوتی ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے کہ انسان خود ہلاک ہو، خود چوٹ لگے، خود سر پر پڑے، خود اپنا نقصان ہو، پھر وہ سمجھے کہ ہاں یار مجھے تو ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ سمجھداری اور دانش مندی یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے اور ان نقصانوں سے اور ان خساروں سے بچ جائے کہ جو دوسرے لوگوں نے اٹھائے تھے۔ تو مکے والوں کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، وہ بھی اس طرح تکبر کرتے تھے، وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، نبیوں سے بہت ساری نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے، بہت سارے سوالات اشکالات رکھتے تھے، نبیوں کی توہین کرتے تھے اور ان کے ساتھ بدزبانی کرتے تھے، نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے، علاقوں سے بھی نکالتے رہے، گھراؤ کرتے رہے، لیکن بالآخر کس کا پلہ بھاری رہا؟ نبیوں کا، چونکہ نبی غالب آ گئے۔ کیسے؟ کہ اللہ کا عذاب ان کی قوموں پر آیا، قومیں تباہ و برباد ہو گئی، نبی اور جن لوگوں نبی کی بات مانی تھی وہ بچ گئے۔ تو اس کا مطلب فتح کس کی ہوئی؟ کامیاب کون ہوا؟ یہی بات تمہارے لیے ہے کہ دیکھو ذرا عاد کی، سمود کی، نوح علیہ السلام کی، ان ساری اقوام کو دیکھو اور پھر دیکھ کر کے اندازہ لگاؤ کون باقی ہے؟ نبی باقی ہیں، ان کے پیروکار، ان کے نام باقی ہیں، اور ان اہل ایمان کی اولادیں باقی رہی، ان کی نسلیں پروان چڑھی، اور جو سرکش باغی تھے ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ دنیا میں آج وہ صرف تاریخ کا حصہ ہیں لیکن ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے خاص طور پر ذکر کیا ان کو سمجھانے کے لیے نوح علیہ السلام کو، ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہاں
ذکر کی اللہ تعالیٰ نے ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے. یعنی مکے والوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ نبی ہیں تو ہم نہیں مانتے آپ نبی ہیں, آپ رسول نہیں ہو سکتے. کیوں؟ رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا, تو لہذا جب فرشتہ رسول ہونا تھا ہمارے پاس آتا تو ہم مان لیتے. لیکن اب ہم آپ کو کیسے مانیں؟ آپ تو ہمارے سامنے ایک انسان ہے, ہمارے سامنے آپ رہے, پیدا ہوئے, سارے معاملہ, تو ہم اس بات کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا اور ان کو بھی سمجھایا کہ یہ جو آپ سے اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں, بعض دفعہ دل میں بات پیدا ہوتی ہے, تو ایسی کوئی بات پیدا نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی اللہ کا قاعدہ یہ ہے, اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے آج تک جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی بھیجے, انسان ہی بھیجے. تو اور پھر ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے. لہذا تم اہل ذکر, اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے. ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا, اور ہم نے آپ پر یہ ذکر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا, اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں. یہ جو آیت ہے بہت ہی اہم آیت ہے. اس میں ایک تو اس چیز کا جواب ہے, یہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے, ان سے کہا تم تو ہو ہی جاہل, تمہارے پاس تو نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی کتاب ہے, نہ تم سمجھتے ہو, اجڑ قسم کے لوگ ہو. لہذا یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, نصارہ یہود جو ہیں, ان سے چلو ان سے پوچھو تمہارے پاس جو نبی آئے تھے وہ فرشتے تھے کہ انسان تھے, تو یہاں سے بھی تمہیں تسلی ہو جائے گی. وہ بھی کہیں گے کہ نہیں, نبی اور رسول تھے تو سارے کے سارے انسان ہی, اس کا مطلب پھر تو تمہارا یہ سوال کرنا بنتا ہی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو ان سے پوچھنا چاہیے جن کے پاس علم ہے. یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے سوال کیا جائے. یہ اس وقت کے لیے ہمارے بیچ جو بہت سارے مسائل میں ہمارا اختلاف ہوتا ہے, کوئی مثال کے طور پر رمضان کے حوالے سے, رمضان میں تراویح کے حوالے سے, اس طرح نماز کا طریقہ, نماز میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے, بہت سارے اختلافات ہمارے ہاں, فقہی اختلافات, فروع اختلافات ہیں. لہٰذا کوئی بھی مسئلہ, مسئلہ عقیدے کا ہو, مسئلہ عبادات کا ہو, مسئلہ معاملات کا ہو, جب بھی کسی سے سوال کرو تو سوال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, چونکہ یہ بہت اہم بات ہے. چونکہ جیسا سوال کرو گے ویسے ہی جواب ملے گا. اگر سوال صحیح ہے تو جواب بھی صحیح ہے. سوال اگر ایک جز پر مبنی ہے اور تم پوچھنا کل کو چاہتے ہو تو کبھی بھی تمہیں کل کا جواب نہیں ملے گا بلکہ جز کا جواب ہی ملے گا. تو لہذا سوال کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اور پھر جواب دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اور پھر یہ کیسے سمجھا جائے کہ جواب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. یہ 3 سوال بہت اہم ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کسی سے جب سوال پوچھیں, آپ یہ سوال میں خاص طور پر کہیں کہ اس مسئلہ کے بارے میں آپ مجھے قرآن سے اور صحیح حدیث سے میری رہنمائی کریں. اب اس سوال کو ایسے پوچھ سکتے ہیں, اس مسئلہ میں میری رہنمائی کریں, ایک یہ سوال ہے. اب یہ سوال, وہ رہنمائی تو بھائی کوئی بھی کر سکتا ہے, وہ اپنے نظریے کے مطابق کر دے گا, اپنے مفتی کے مطابق کر دے گا, اپنے امام کے مطابق کر دے گا, اپنے مذہب کے مطابق کر دے گا. اس کا مطلب سوال ہی صحیح نہیں تھا. سوال کیا ہونا چاہیے, اس مسئلہ میں آپ میری رہنمائی قرآن سے اور صحیح حدیث سے کریں. لفظ کیا بول رہا ہوں, صحیح حدیث. اس وقت آپ صرف حدیث بھی نہ کہیں بلکہ صحیح حدیث کہیں. اس کا مطلب یہ آپ کا سوال ہو گیا درست. اب جو شخص جس سے آپ نے پوچھا وہ پابند ہے اس چیز کا کہ وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے جواب دے. اب وہ آپ کو کسی کا فتویٰ نہیں دے سکتا, کسی امام کا قول نہیں بتا سکتا, کسی نظریے کا کوئی وہ اصول نہیں بتا سکتا, بلکہ آپ نے اسے جو پوچھا وہ وہی جواب دے گا. تو لہذا اب جواب دینے والے کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی کہ وہ آپ نے چونکہ قرآن اور صحیح حدیث سے پوچھا ہے, وہ آپ کو قرآن اور صحیح حدیث ہی بتائے. اچھا, اب جب اس نے آپ کو جواب دے دیا, اب آپ اس جواب کو پڑھیں اور اس جواب میں آپ دیکھیں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور پھر نیچے صحیح احادیث لکھی ہوئی ہیں. اگر اس کے اندر صحیح احادیث اور قرآن کی آیات لکھی ہیں تو بالکل جواب صحیح ہے. لیکن اگر اس میں نہ قرآن کی آیت ہے نہ صحیح احادیث ہے, اس کے اندر کسی امام کا فتویٰ لکھا ہوا ہے, کسی کا قول لکھا ہوا ہے, کسی نظریے کسی مسلک کی بات کی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جواب اس سوال کا جواب نہیں ہے جو آپ نے پوچھا ہے. اس کا مطلب یہ جواب درست نہیں ہے. لہٰذا اس طریقے سے ہم صحیح بات کو معلوم کر سکتے ہیں.
تو لہذا اللہ رب العالمین یہاں پر یہی فرما رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جو اہل علم ہے، اور ان اہل علم سے سوال کیسے کریں گے؟ ایسے کریں گے۔ تو یہ سوال کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہاں پر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا ان کی طرف۔ یہاں سے حجیت حدیث معلوم ہوتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں، لیکن قرآن پاک کو پڑھ کر کے جو ان کو خود سمجھ آتی ہے وہ اسی کو حتمی بات سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے، اور یہاں سے بہت سارا جو ہے نا مسلمانوں کے اندر تفرقہ اور مسلمانوں میں اختلاف اور خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ بلکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن نازل آپ پر ہوا، لہذا آپ ہی وضاحت کریں گے کہ قرآن کی اس آیت کا، اس لفظ کا کیا مطلب اور مفہوم ہے۔ لہذا اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی عقل سے، جدید تقاضوں کے مطابق، عربی گرامر کے مطابق، عربی لغت کے مطابق، عربی اشعار کے مطابق۔ ہاں یہ ذرائع ہو سکتے ہیں، ان کا کلی طور پر انکار نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن صرف اور صرف ان پر انحصار کر لینا اور حدیث سے روگردانی کرنا اور حدیث کو پس پشت ڈال دینا اور یہ کہنا حدیثیں تو بس ایک خاص وقت کے لیے تھیں، تو وہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تشریح توضیح کر دی وہ اس وقت کے لیے تھی۔ آج کے دور میں ہم خود اس کی توضیح اور تشریح اور تفسیر کریں گے، لہذا وہی معتبر ہوگی جو ہم کریں گے۔ لہذا یہ بات بالکل غلط ہے، یہ 100% غلط ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے ایک واقعہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک سحری کھاؤ جب تک سیاہ دھاگا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب ایک صحابی نے جب آیت سنی تو مطلب تو واضح ہی تھا کہ ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا، اس نے 2 دھاگے لے لیے اور اپنے سرانے رکھ لیے اور وہ سحری کھاتا رہا۔ اب وہ عربی ہے، اس نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب تجھے صحیح سمجھ نہیں آئی۔ عربی ہونے کے باوجود، صحابی رسول ہونے کے باوجود اس کو یہ بات صحیح سمجھ نہیں آئی۔ پھر کس نے سمجھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، چونکہ آپ کی ذمہ داری بنیادی طور پر اللہ نے یہ لگائی تھی، قرآن نازل بھی آپ پر ہوگا اور یہ سمجھانا بھی آپ نے لوگوں کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر کے، کھول کے، اس کی تشریح کر کے آپ بتا دیں کہ اس بات کا یہ مطلب ہے۔ لہذا جب وہ مطلب لیا جائے آ جائے گا سامنے تو وہی صحیح ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مطلب قابل قبول نہیں ہوگا۔ جتنے بھی باطل فرق ہیں، جتنے بھی باطل فرق پیدا ہوئے ہیں وہ اسی ایک غلطی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی توضیح اور تشریح اپنی سوچ، فکر اور ذہن کے مطابق کرنا چاہی اور انہوں نے حدیث کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک شخص جو ہے وہ یہ کہے گا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن پاک کافی ہے رہنمائی کے لیے، یعنی وہ کہے گا کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا اس وقت یہ لوگ بدبخت ترین لوگ ہوں گے اور یہ قرآن پاک کی غلط تعویلیں کریں گے، غلط تفسیریں کریں گے، قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکیں گے، لہذا یہ فتنوں کے دروازے کھولیں گے۔ ایسے بہت سارے ناعاقبت اندیش آج دانشور موجود ہیں، مفسر قرآن بنے بیٹھے ہیں، اور وہ موجود ہیں جو قرآن پاک کی من چاہی تفسیر کرتے ہیں، لوگوں سے داد و تحسین وصول کرتے ہیں اور جدیدیت کے وہ ماہر بنے بیٹھے ہیں۔ لہذا وہ اپنی ان کوششوں سے لوگوں کو صحیح بات سے دور کر رہے ہیں اور وہ اسلام کی کوئی خدمت خاص نہیں انجام دے رہے، بلکہ وہی شخص اسلام کی صحیح تعبیر، تشریح اور توضیح اور خدمت انجام دے گا جو وہی بات بیان کرے گا جو قرآن میں ہے اور جو قرآن کی توضیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو پھر اللہ پاک فرمایا لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ یعنی جب چیز کھل کر سامنے آئے گی نا صحیح، تو پھر ہی انسان صحیح غور و فکر کرے گا۔ اگر کوئی چیز اس کے سامنے صحیح ہے ہی نہیں ہے تو اس پر غور و فکر کیسے کر سکتا ہے؟ تو آج یہی ہو رہا ہے، چیزیں ہمارے سامنے صحیح ہے نہیں ہے اور ہم ان پر غور و فکر کرنے میں لگے ہوئے۔
تو لہذا جب غور و فکر اسی وقت صحیح ہوگا جب ان کی توضیح، تشریح، نظریہ اور عقیدہ صحیح ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اب بھی جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، مشرکین مکہ کو آپ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بنیادی طور پر ایک صورت تو یہ ہے کہ مان لیں، اور اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور پھر اللہ ان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے منہ اس طرح پھرتے رہیں اور سرکشیاں کرتے رہیں، نہیں، ایک وقت ضرور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 61 میں ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی نہ آگے نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مکے والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم جو کہتے ہو نا اللہ کی پکڑ آ جائے، گرفت آ جائے، عذاب آ جائے، ہم آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ہاں آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک وقت دیتا ہے اور اس وقت کے بعد پکڑتا ہے۔ چونکہ ہر ایک شخص کو امتحان گاہ میں جب بٹھایا جاتا ہے اس سے پہلے اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ یہ نصاب ہے، اس میں سے تیاری کر لو، اور پھر اس کا امتحان ہوتا ہے، اور پھر اس امتحان میں نتیجہ آتا ہے کون پاس ہے اور کون فیل ہے۔ تو لہذا دنیا بھی ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں پر یہ سارے لوگ اپنے اپنے امتحان کے لیے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب یہ وقت مقرر ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، ضرور لے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ ایسی فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر ایک بات کی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، لیکن اب شیطان بھی تو ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیتا ہے، ان کی سوچ کو ان کے سامنے بہت اچھا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ جس چیز میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس میں حتمی بات، قطعی بات، فیصلہ کن بات، قول فیصل وہ قرآن پاک ہے۔ جب قرآن پاک آ گیا پھر ہمیں اختلاف ختم کر دینا چاہیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں سے کہی، یہی بات ان کو سمجھائی کہ تم رسول سے اختلاف کر رہے ہو، اللہ کا فیصلہ آ گیا، لہذا اب جھگڑا ختم۔ ایسے ہی آج کے ہم مسلمانوں کو یہ بات ہمیں بھی سمجھائی جا رہی کہ کسی بات پر ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کی رائے میری رائے مختلف ہو سکتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف رائے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جب بھی دو اختلاف کرنے والے اختلاف کریں، لیکن جب ان کو قرآن پاک کی آیت سنا دی جائے، حدیث سنا دی جائے، پھر وہ اپنا اختلاف ختم کر دیں، اور دل کی گہرائیوں سے، دل کے اطمینان اور سکون اور دل کی خوشی سے پھر وہ دونوں اس بات کو قبول کر لیں جو اللہ پاک کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہو۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا تو وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، در حقیقت وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
بے شک تمہارے لیے جو چوپائے ہیں، آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ الْعِبْرَةَ، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، غور و فکر کا سامان ہے۔ کیسے؟ کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ، یعنی خون، دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ گوبر اور خون، اس کے بیچ سے اللہ تعالیٰ دودھ نکالتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ چیز بتا رہے ہیں جس کا پیچھے ذکر آیا تھا نا، کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو تم دیکھتے ہو کہ تمہیں نظر آ رہی ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، اور یہ خچر، گھوڑے، گدھے، یہ سب چیزیں، لیکن کچھ چیزیں وہ جو اللہ پیدا فرماتا ہے تم ان کو نہیں دیکھ۔ یہ ہے وہ چیز اس وقت کے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ دودھ کہاں سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے۔ بھینس تو چارہ بھوسا کھاتی ہے، لیکن اسے چٹا سفید، اتنا لذیذ، مزیدار، وہ غذائیت سے بھرپور دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں یہ ہم پیدا کرتے ہیں، اور یہ پینے والوں کے لیے آسانی سے حلق سے اتر جانے والا ہے۔ اور کھجوروں اور انگوروں کے کچھ پھل وہ ہیں جن سے تم نشہ آور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ، بنیادی بات یہ ہے کہ پانی برسا کر اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ان ساری اس طرح کی تمثیلوں میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مردہ زمین کو بارش کا پانی زندہ کرتا ہے اور پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس سے انگوریاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، بالکل ایسے ہی انسان کی جو دل کی زمین ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے، انسان فکری طور پر وہ بانجھ ہو جاتا ہے، اس کے دل دماغ کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، یہاں پہ خاک اڑتی ہے، اور یہاں پر غلط جو ہے نا نظریات جنم لیتے ہیں، یہ مردہ ہو جاتی، یعنی سوچ اور فکر مردہ ہو جاتی، انسانوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی شریعت ہے یہ اس بارش کی مانند ہے، جب دلوں پر قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، عقل کے اندر قرآن پاک کی آیات جاتی ہیں، وہ ان مفاہیم کو سمجھتا ہے، ان پر تفکر اور تدبر سے کام لیتا ہے، تو یہ مردہ دل وہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ مردہ عقلیں ان کو پھر جلا ملتی ہے، اور یہ سوچنے سمجھنے لگ جاتی ہیں، پھر ان کے اندر شعور آتا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رب کون ہے، اور ہم اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے دل دماغ میں پھر آتی ہیں، اور پھر ایک دم وہ ہوشیار اور سمجھدار ہو کر ان تمام شرکوں کو، بتوں کو، ان شیطانی چنگلوں کو، جالوں کو، ان سے وہ ایک دم سے نکلتا ہے، اور پھر اللہ کی بندگی میں وہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بار بار پانی کا ذکر کر کے، مردہ زمینوں کا ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ بھی اس بارش کی مانند ہے کہ جو تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے گا، اس سے تمہارے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ بہت ساری اور مثالیں دے کر کے یہ چیز فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی آیت نمبر 76 کے اندر، آیت نمبر 76 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ ہاں، 75 اور 76، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی، ایک ایسا غلام کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ یہ حقیقت بھی نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال پھر ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی ایک مثال اور بیان کی، ان میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر و بھلائی نہیں لاتا، اور کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اب یہ اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی، اب اس مثال سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب جس بندے کو اللہ پاک نے دھڑکتا ہوا دل دیا، دیکھتی ہوئی آنکھیں دی، سوچنے والا دماغ دیا، تو لہذا یہ انسان ان ساری چیزوں سے سوچے
اور سوچ کر کے وہ اچھے فیصلے کرے، عدل والا فیصلہ کرے، اور جب وہ عدل کا فیصلہ کرے گا تو پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، یہ کائنات بغیر اللہ کے چل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور جس شخص کے دماغ پر شیطان نے قبضہ کر لیا، جو شیطان کا غلام بن چکا ہے، وہ اپنی عقل سے سوچتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے قوا کو کام میں لاتا ہی نہیں ہے، وہ تو شیطان کا بندہ بنا ہوا ہے، وہ شیطان کی آنکھ سے دیکھتا ہے، شیطان کے کان سے سنتا ہے، شیطان کی زبان سے بولتا ہے، تو لہذا اس کے تو یہ دل دماغ کام ہی نہیں کر رہے، ان پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ان پر تو مہریں لگی ہوئی ہیں، ان پر تو سیاہی چھائی ہوئی ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عقل ہے، شعور ہے، اللہ نے جو دی ہے، اس کے ساتھ کام لو اور ایک آزاد بندے بن کر اللہ کے، اور پھر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، اور پھر یقیناً جب عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو گے، اس کا نتیجہ صراط مستقیم کی صورت میں نکلے گا کہ تم صراط مستقیم کے راہی بن جاؤ گے، اور پھر تم سب کے سب کیا کرنے لگ جاؤ گے، اور پھر تم اللہ کے لیے گواہیاں دو گے، جیسے اللہ پاک نے آگے فرمایا آیت نمبر 76 سے آگے 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمین کا غیب اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا اللہ کا عذاب جلدی آئے جلدی آ جائے، وہ تو قریب ہے بالکل۔ اور پھر اللہ فرماتے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ شکر کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرح نہیں دیکھا، پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ آسمانی فضا میں مسخر تابع فرمان ہے، اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی نہیں تھام رہا، یعنی جو پرندے اڑ رہے ہیں، جو گرتے نہیں ہیں، تو لہذا ان کو کون تھامے ہوئے ہے؟ اللہ تھامے ہوئے ہے۔ اگر اللہ ان کو نہ تھامے تو کوئی پرندہ فضا میں نہ اڑ سکے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو کیا تمہیں سارا علم تھا؟ جیسا کہ حدیث میں آتا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ يُنَصِّرَانِهِ يُمَجُّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو جو ہوتے ہیں وہی بنا دیتے ہیں، کوئی یہودی ہے تو یہودی بنا دے گا، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دے گا، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دے گا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تو تمہیں یہ جو تم نے آج شرک کر رہے ہو، بتوں کے سامنے جھکتے ہو، ان چیزوں کو خدا کا شریک بنا دیا ہے، یہ ایسا تو نہیں تھا۔ پھر اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی، کان بنائے اور دل بنائے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یاد رکھو قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا بے شک یہ کان ہے، آنکھیں، دل سے، اللہ ان میں سے ہر ایک سے سوال کرے گا۔ اب آنکھ سے سوال کیا ہونا ہے؟ اے آنکھ، کیا تو نے اس انسان کو یہ سب چیزیں نہیں دکھائی تھی؟ کیا اے کان، جب تو نے اس بندے کو یہ باتیں نہیں سنائی تھی، جب قرآن پڑھا جاتا تھا، نبی کی بات تو نے اس کو نہیں سنائی تھی کہ جو حق کی بات کیا تو نے اس تک نہیں پہنچایا تھا؟ پھر دل سے پوچھا جائے گا اے دل، اب تو یہ بتا، یہ تو جسم میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا اور سارے اعضاء تیرے یہ غلام تھے، تیرے حکم کے ماتحت تھے، بتا اس تیرے غلام کان نے تجھ تک صحیح بات پہنچائی کہ نہ، اس نے صحیح خبر دی کہ نہ؟ تیری اس غلام آنکھ نے کیا تجھے صحیح چیز دکھائی کہ نہ؟ اے دل اب تو بتا۔ اب یہ دل اللہ کی جناب میں جواب دے گا، کیا جواب دے گا؟ تو اے دلوں والو، اے دھڑکتے ہوئے دلوں والو، اے خواہشات سے لبریز دلوں کو رکھنے والو، بتاؤ قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ کو، جب یہ دل اللہ کی جناب میں مسئول ہوگا، اس سے جب سوال کیا جائے گا۔ اس لیے آج آنکھیں کھولو، کان کھولو، عقل کے دروازے کھولو، عقل پر جو پردے پڑے ہو ان کو اٹھا دو، دل کی سیاہیوں کو دور کر دو، غفلت سے جاگ جاؤ اور اس اللہ کے احکام کو مان لو۔ یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک سمجھایا جاتا ہے، قرآن کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، لہذا ان کی راہ میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے، ہماری خواہشات رکاوٹ بنے، ان کو بھی ترک کر دو، ان کو بھی چھوڑ دو، دنیا رکاوٹ بنے ان کو بھی چھوڑ دو، ہر ایک چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہی سمجھداری ہے، یہی دانش مندی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بار بار دوسری قوموں کا ذکر کر کے فرما رہے، پھر اللہ کا عذاب ان پر بھی آیا تھا
اللہ کا عذاب تم پر بھی آئے گا، وہ بھی نہ بچ سکے تم بھی نہیں بچ سکو گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے دلوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے خاص طور پر یہ جو اہل مکہ ان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری باتوں کی سمجھ تھی ہی، آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو بات سمجھائی۔ آیت نمبر 99، ایک کم 90 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بات سمجھائی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ فرمایا اور اے نبی یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی ہے، اور جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ اب اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سبھی آئیں گے، ہر امت آئے گی، اور پھر ہر امت جب اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ بھائی تم نے شیطان کی عبادت کیوں کی، شیطان کی پوجا کیوں کی، تم نے اللہ کے ساتھ فلاں کو شریک کیوں بنایا، بتاؤ یہ۔ ظاہری بات ہے انسان وہاں بھی بڑا جھگڑالو ہے، اللہ کے سامنے بڑے عذر بہانے پیش کرے گا اور بچنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ یہاں بہت سارے لوگ ہنسی مذاق میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہاں وہاں بھی ہم بچی جائیں گے، وہاں بھی ہم چھوٹی جائیں گے، دیکھ لینا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ امت کھڑی اللہ کی بارگاہ میں، پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو لائے گا، پھر نبیوں سے پوچھے گا ہاں بھائی بتاؤ کیا تم نے ان لوگوں کو میری باتیں پہنچائی تھی، میرے احکام پہنچائے تھے؟ ہاں، پھر نبیوں کو جب گواہ بنا کر لایا جائے گا، اور پھر ساری امتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ آپ سارے نبیوں پر گواہ ہوں گے۔ وہ نبی جب کہیں گے کہ اللہ ہم نے اس کو سمجھایا تھا، امتی کہیں گے کون گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، جو ہے نا شعیب علیہ السلام کہیں گے، صالح علیہ السلام کہیں گے، زکریا و یحییٰ عیسیٰ کہیں گے، سب کہیں گے علیہم الصلاۃ والسلام، سب کہیں گے۔ امتیں آگے سے انکار کر دیں گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ بن کر جائیں گے۔ کیوں وہ گواہ بن کر جائیں گے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان تمام نبیوں اور امتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، چونکہ اللہ پاک نے جو فرمایا وہ سچ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں اللہ ان نبیوں نے ان امتوں کو سمجھایا تھا اور ان امتوں نے بات کو نہیں مانا، تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دیں گے، اور اس طرح وہ جو نبی ہوں گے وہ سرخرو اللہ کی بارگاہ میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 90 کے اندر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، وہ بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ قرآن پاک کی بالعموم اور اس سورہ نحل کی بالخصوص بہت ہی اہم آیت ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے یہ 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، عدل کا، احسان کا، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو عطا کرنے کا، ان کو مدد دینے کا، اور 3 چیزوں سے منع کیا، فحاشی سے، منکر سے اور بغاوت سے، ان 3 چیزوں سے منع کیا، اور اللہ نے آخر میں یعظکم لعلکم تذکرون، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو لہذا ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے ان 6 امور کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہمیں عدل کرنا چاہیے۔ اب عدل جب انسان کرتا ہے تو ظاہری بات ہے معاشرے کو عدل چاہیے، عدل کے بغیر تو کوئی معاشرہ چل ہی نہیں سکتا، کوئی ملک چل ہی نہیں سکتا، عدل کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا، عدل کے بغیر تو نہ یہ جو زمین آسمان کا نظام یہ قائم نہیں رہ سکتا، یہ سورج چاند ستاروں کا نظام قائم نہیں رہ سکتا، کوئی بھی چیز ہے وہ عدل کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتی۔ عدل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ برابری، برابری۔ تو اس کا مطلب ہر چیز میں عدل ہے۔ مثال کے طور پر عدل جو ہے، مثال کے طور پر انسان کی جو صحت ہے وہ عدل کی وجہ سے انسان صحت مند رہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں جو عدل بنایا وہ کیا ہے؟ اس کے اندر فرض کر لیجئے اس میں 70% پانی ہے اور 30% پانی کے علاوہ اور چیزیں، اب اس کا یہی عدل ہے، یہی پیمانہ برقرار رہے، یہی اس کا عدل ہے۔ اب اگر پانی ہو جائے 50%،
اور باقی چیزیں بھی ہو جائے 50%، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا جو میزان اور عدل تھا اس سے چیز ہٹ گئی، اب انسان بیمار ہو جائے گا، انسان بیمار ہو جائے گا۔ ایسے ہی آپ ہر چیز کو دیکھ لیے، ایٹم کو دیکھ لیجئے، ایٹم بم اس کو توڑا، اب اس کے اندر ہر چیز کا ایک تناسب ہے، جو وہ تناسب ہے وہی عدل ہے، اس تناسب کی بنیاد پر وہ چیز قائم ہے۔ ایسے دیکھ لیجئے زمین جو ہے یہ حرکت کرتی ہے، دو حرکتیں کر رہی، ایک مدار میں حرکت کرتی ہے اور ایک اپنے مرکز ثقل کے گرد حرکت کرتی ہے۔ اب جو مدار میں حرکت کرتی ہے وہ 365 دنوں میں پورا ہوتا ہے سورج کے گرد پورا چکر، اور جو اپنے مدار کے گرد مرکز ثقل کے گرد گھومتی ہے وہ 24 گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے۔ تو لہذا اب یہ زمین اسی رفتار سے حرکت کرے گی، وہی عدل ہے۔ ایسے ہی انسان کے پیٹ میں بچے کی ولادت کا جب آغاز ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں مرد اور عورت کا نطفہ ملتا ہے، تو اس کے ایکس وائی وہ کروموسوم جب ملتے ہیں تو اس میں عدل چاہیے۔ عورت کے اندر کتنے ہوتے ہیں، مرد کے اندر کتنے ہوتے ہیں، جب مرد و زن ملتے ہیں تو ان کی تعداد کم ہو کر کتنی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہاں عدل نہ رہے تو ظاہر بات ہے کسی کی 3 آنکھیں بن جائیں گی، کسی کی 1 آنکھ بنے گی، کوئی اندھا گونگا بہرا کانا لنگڑا ہو جائے گا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ عدل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب عدل ہر چیز میں رہے گا۔ تو اس کا مطلب اب اللہ کے بارے میں عدل کرنا، انصاف کرنا، حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں عدل کرنا، تو اب عدل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ عدل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے بنیادی طور پر۔ عدل کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے۔ جو شخص سوچ میں عدل کرتا ہے وہی عمل میں عدل کرے گا، اور جس کی سوچ میں عدل نہیں، چونکہ جب بھی ہم کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو دماغ میں سوچتے ہیں نا، تو اس وقت سوچتے وقت وہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اس وقت شیطان وسوسے دلاتا ہے، خیالات دلاتا ہے، لالچ دلاتا ہے، عزت کا مسئلہ بناتا ہے، فلاں جیت جائے گا، فلاں ہار جائے گا، اگر میں نے یہ کیا تو پیسے ملیں گے، یہ کیا تو نہیں ملے گا، یہ کیا تو میری جان کا کوئی دوست بن جائے گا، یہ کیا تو میری جان کے دشمن۔ جب انسان تنہائیوں میں خلوتوں میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے اس وقت عدل، وہاں سے عدل کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر باقی فیصلوں میں تو زبان کے ساتھ تو اسی عدل کا اظہار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عدل سب سے زیادہ جو ذات عدل کی متقاضی اور حقدار ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کہ ہم اللہ کے ساتھ عدل کریں، اور جو اللہ کے ساتھ عدل کر سکتا ہے وہ سب کے ساتھ عدل کر سکتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا وہ کسی کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا وہ کسی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنے دور خلافت میں لوگوں کو منصب بانٹا کرتے تھے، ان کو گورنر لگانا ہے، کہیں بھی لگانا ہے، تو سب سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ یہ نماز میں کیسا آدمی ہے؟ تو جو نماز میں بالکل صحیح ہوتا اس کو ذمہ داری دیتے تھے، اور اس کے پیچھے سوچ کیا تھی کہ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، اور جو اللہ اتنے مہربان رحیم و کریم رب خالق کائنات اتنے زبردست بادشاہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا، احسان کا حکم دیا، اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم کیا، اور فحاشی، منکر اور بغاوت اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ان آیات پر مزید غور و فکر جب کریں گے بہت سے معانی ہیں جو انسان پر کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک عورت کی مثال بیان کی ہے آیت نمبر 92 میں۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 92 میں ایک عورت کی مثال بیان کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، فرمایا اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد تار تار ادھیڑ ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں بڑھ جائے، بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے، اور یوم قیامت وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس میں یہ بات سمجھائی گئی ایک عورت کا، کہ عرب میں چونکہ چرخہ کاٹتے تھے، اور چرخہ کاٹتے تھے تو پھر وہ دھاگے بناتے تھے، اسی سے کپڑے بنتے تھے، تو اب دھاگا کاٹنا، چرخہ چلانا، چرخہ چلا کر دھاگا کاٹنا، یہ سوت کاٹنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن ایک عورت بڑی محنت کے ساتھ سوت کاٹتی ہے، سارا دن لگی رہتی ہے، اور جب اس کو سوت کاٹ لیتی ہے خود اسے توڑ ڈالتی ہے، پھر ادھیڑ ڈالتی ہے،
تو उसने गोया अपने हाथों खुद अपना नुकसान किया। तो यही अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो खुद अपने हाथों अपना नुकसान करते हैं। और इसमें क्या कि जो लोग बहुत सारे अच्छे अमाल करते रहते हैं, अच्छे अमाल करते रहते हैं, नमाज भी, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी, बैतुल्लाह की खिदमत भी, हाजियों को पानी पिलाना भी, उस वक़्त मुशरिकीन मक्का जो थे, लेकिन वो कैसे अपने अमाल को ज़ाया करते हैं? जब अल्लाह के साथ शिर्क कर लेते हैं। अल्लाह के साथ जब शिर्क करते हैं तो उनके सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये मिसाल देकर इनको समझाया। तो फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात ये समझाई कि कुरान पाक हिदायत तो है, लेकिन कुरान पाक के साथ सारे लोग तो हिदायत हासिल ही नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो कुरान पाक को पढ़ते हैं और इससे गलत मफाहिम और मानी निकालते हैं और गुमराह हो जाते हैं। उसकी मिसाल कैसे? जैसे कुरान पाक की एक आयत आती है, वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, तू अल्लाह की इबादत कर जब तक यकीन ना आ जाए। अब ये एक आयत है, इस आयत का गलत मफहूम कैसे लिया गया? इसका गलत मफहूम ये लिया गया कि देखो उस वक्त तक अल्लाह की इबादत करो जब तक यकीन ना आ जाए। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं देखो जी मैंने अल्लाह की इबादत इतनी की है, इतनी की है, मुझे यकीन आ गया है। क्या यकीन आ गया है? बस मैं बख्शा गया हूँ, अल्लाह मुझसे राजी हो गया, अल्लाह मुझसे खुश हो गया, लिहाजा अब मुझे मजीद इबादत करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं जो इस फरेब में पड़े हुए हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते। वो कहते हैं ये तो दिल की नमाज पढ़ते हैं, इन्होंने तो हर वक्त नमाज की हालत में होते हैं, तो हर वक्त जिक्र और फिक्र में डूबे रहने वाले लोग हैं, लिहाजा इन्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की, ये जाहिरी इबादत करने की जरूरत है ही नहीं है। तो लिहाजा उनको यकीन आ चुका है कि अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया है, अल्लाह उनसे राजी हो गया है। ये वो गुमराही है जो इंसान कुरान पढ़कर गुमराह होता है। अब इस आयत का मतलब ये यकीन नहीं है। इस आयत का मतलब यकीन से मुराद क्या है? यकीन से मुराद है मौत, कि उस वक्त तक इबादत करो जब तक मौत ना आ जाए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अमली मुजाहरा हमारे सामने किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से वफात तक, जिस दिन आप फौत होंगे उस दिन भी आप दो बंदों के कंधों पे हाथ रखकर वो तशरीफ लाए मस्जिद में और आपने नमाज अदा की। इसका मतलब इतनी मुशक्कत के साथ मस्जिद में आना, नमाज अदा करना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी जो है वो गशी आप पर तारी थी और नज़ा का आलम था, उस वक़्त आपके होंठ हिल रहे थे। तो जब आपके होंठ हिल रहे थे उस वक़्त कान लगाकर सुना गया तो आप क्या कह रहे थे? अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज नमाज नमाज, यानी नमाज का ख्याल रखना, नमाज को मत छोड़ देना। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये गलत मफाहिम लेकर वो खुश हुए फिरते हैं कि बस जी मुझे यकीन आ गया। तो लिहाजा ये गलत तावीलें, गलत मफाहिम कैसे आते हैं? जब इंसान शैतान का शिकार होता है। खास तौर पर अल्लाह ताला ने नसीहत फरमाई, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि ए पैगंबर जब आप कुरान पाक पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगे। बेशक इन लोगों पर इसका कोई जोर नहीं चलता जो ईमान लाए और अपने रब पर तवक्कल करते हैं। बस इसका जोर तो इन लोगों पर चलता है जो इसे दोस्त बनाते हैं और इन पर जो इस अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। अब ये शैतान का जोर तो चलता है ना। हाँ, तो अब खास तौर पर कुरान के बारे में क्यों कहा कि जब इंसान कुरान पढ़ने लगता है, अगर उसकी अकल सही ना रहे, सलामत ना रहे, तो फिर इंसान कुरान से गलत मफहूम अखज़ करता है, गलत मफाहिम और गलत मानी लेता है, जो कि मतलूब और मकसूद ही नहीं है। तो लिहाजा शैतान वसवसा अंदाजी करता है। इसलिए कुरान पाक जब पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से पनाह मांगे। तो यहाँ से देखें कि शैतान को दुश्मन जानना, शैतान से पनाह मांगना किस कदर जरूरी है। और हम इस शैतान के बारे में, हम में से अक्सर और बेशतर मुसलमानों में से शैतान के बारे में इल्म ही हासिल नहीं करते, शैतान के बारे में जानकारी हासिल नहीं करते। हमने शैतान को बहुत मामूली लिया हुआ है। नहीं, शैतान के बारे में इल्म हासिल करना हम पर लाजिम है, फर्ज है। जब हम इल्म हासिल करेंगे तभी इसके बारे में जान सकेंगे। इसलिए मैंने आपको चंद दिन पहले वो किताबें बताई थी, तो उन किताबों को आप लीजिए और उनको पढ़िए, तो फिर इंशाअल्लाह रहमान आप शैतान के तमाम मकर और शैतान के तमाम जाल और इसकी चालें, ये कैसे कैसे इंसान को गुमराह करता है, इसको आप समझ पाएंगे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो
آیت نمبر 106 میں اس بات کا ذکر کیا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے زبردستی کلمہ کفر کہلا دیا جاتا ہے لیکن ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ ان پر وہ جرم نہیں ہے اور وہ لوگ مطمئن رہیں. فرمایا ومن کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا. لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں. بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے. ایک بندہ وہ ہے جس کو زبردستی کوئی ایسا کام کروایا جاتا ہے جو کفریہ ہے، اللہ کی شریعت کے خلاف ہے. وہ بندہ ایمان پر مطمئن ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، لیکن زبردستی اسے کوئی کام کروایا گیا، اس کے لیے اللہ کے ہم معافی ہے. لیکن ایک بندہ صرف دنیاوی مفاد، دنیاوی پیسے کی خاطر، دنیاوی منصب عہدوں کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صریح کفر کرتا ہے، صریح نافرمانی کرتا ہے، بغاوت اور سرکشی کرتا ہے، صرف اس لیے کہ مجھے دنیا مفاد حاصل ہو جائے، یہ لوگ اللہ کے ہاں اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے. اس نے تو اپنا سینہ ہی کفر کے لیے کھول دیا ہے. شرح بالکفر صدرت، اس نے اپنا سینہ کھول دیا. یہ اپنے بڑا شرح صدر کے ساتھ بڑا مطمئن ہو کر بڑا خوشی کے ساتھ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. فرمایا فعلیہم غضب من اللہ، اس پر اللہ کا غضب ہے. اور دیکھو اے لوگو، سنو دیکھو کس کا سینہ ہے جو کفر کے لیے کھلا ہوا ہے اور کس کا سینہ ہے جو اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ جو سینے ہیں نا، ان سے حساب ہونا ہے ایک دن کہ کس کے سینے میں اسلام کی قدر تھی، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا تھا، کس کا سینہ کفر کے لیے کھلتا تھا، کس کے سینے میں گھٹن اور درد اور تنگی محسوس ہوتی تھی جب اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اللہ کی حدود کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا تھا. وہ کون سے لوگ ہیں جن کے سینے میں درد اور تکلیف ہوتی تھی، جن کی نیندیں اڑ جاتی تھیں، بے چین ہو جاتے تھے، تڑپتے رہتے تھے، بس نہیں چلتا تھا ان کا کہ اللہ کیا کریں، کیسے کریں. تو یہ لوگ ساری رات انگاروں پر لیٹنے والے، اور دوسرے وہ لوگ جو کفر بھی کریں، شرک بھی کریں، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق بھی اڑائیں، اللہ کے دین کا مذاق بھی اڑائیں، کفار کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر، تالیاں بجا کر، ان کے ٹیبلوں ایوانوں میں بیٹھ کر وہ خوش بھی ہوں اور ان کے ایجنڈوں کو وہ پورا بھی کریں، اور ان کے سینوں میں کوئی درد نہ ہو. یہ برابر نہیں ہو سکتے، ان پر اللہ کا غضب ہوگا. تو لہٰذا اس وقت مسلمان مجموعی طور پر دیکھا جائے، انفرادی طور پر تو مسلمانوں میں بہت اچھے، بہت نیک لوگ موجود ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم مسلمانوں کا سینہ اسلام کے لیے بند ہے. اجتماعی طور پر کہہ رہا ہوں، حکومتی طور پر بند ہے. ہمارے سینے کھلے ہوئے، ملکوں کے سینے اسلام کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہے، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں سربلندی ملے. کم از کم مسلمان تو وہ عزت دیں جو اسلام عزت کا حقدار ہے. جب مسلمان عزت نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر میسر آتا تھا. پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی اور خوف کا لباس پہنایا. اب یہ بستی خاص طور پر مفسرین نے لکھا اس سے مراد مکہ کی بستی ہے. مکہ ایسی بستی ہے کہ وہاں پر دنیا میں کہیں بھی کوئی پھل پیدا ہوتا ہے مکہ میں ضرور پہنچ جاتا ہے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ پھلوں سے اس بستی کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، اور وہاں ہر پھل ہر موسم میں پورے سال ملتا ہے. لیکن اس وقت قحط پڑ گیا، وہاں پر قحط پڑ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ گئے تھے اور پھر گزارش کی تھی. تو اس طرف اشارہ ہے. اور
یہ خصوصی طور پر وہاں کا ذکر ہو گیا، اور بالعموم اب ہر جگہ مسلمانوں کا ذکر ہے۔ اس وقت بتائیے کون سا مسلمان ملک ہے جہاں پر بڑی خوشحالی ہو، بلکہ بیشتر ملک غربت کا شکار ہے، تنگی کا شکار ہے۔ تو لہذا یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے ایمان لے آنے کے بعد کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا۔ سب سے بڑی نعمت دنیا میں کیا؟ اسلام کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے۔ تو قرآن کی نعمت کے ساتھ کفر کیا ہے؟ اس کو پس پشت ڈال دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ اس کا سبب ہے کہ ان بستیوں سے رزق چھن گیا، یہاں پر بھوک آ گئی، ننگو آر آ گیا، یہاں پر خوف مسلط ہو گیا، یہاں پر آج کیا ہوگا اور کل کیا ہوگا۔ لہذا اگر ہم اس بھوک سے اور خوف سے نکلنا چاہتے ہیں، دوبارہ اسی حالت میں آ جاؤ۔ کس حالت میں؟ اپنا ایمان ٹھیک کر لو۔ ایک ہی چیز ہے، ایمان ٹھیک کرو، ایمان صحیح کرو، ایمان درست کرو، ایمان کے تقاضے پورے کرو، ایمان کی شرائط پوری کرو۔ اب دیکھو نا، ایمان کی بحث اتنی مفصل ہے، لیکن ایمان کی بحث کو اتنا عام سمجھا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سیکھتے ہی نہیں۔ ایمان کو سیکھا نہیں جاتا۔ ہمیں وراثت میں جو مل گیا مل گیا، تعلیمی اداروں میں جو نصاب میں ہمیں مل گیا سو مل گیا، وہ ہم نے خوشی سے نہیں پڑھا، مجبوراً پڑھا، چونکہ اس کا تو پیپر دینا، اس کا تو امتحان ہونا ہے۔ باقاعدہ ہم نے درسن سبکن کوئی ایمان کی کتاب پڑھی ہو، ایمان کی شرائط کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کا معنی مفہوم کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے ختم ہوتا ہے، کن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا علم کاش کہ ہم نے حاصل کیا ہوتا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بستیوں والے دوبارہ سے ایمان لے آئیں گے، اللہ انہیں اطمینان کی دولت، سکون کی دولت دے گا، پھر اللہ ان کو رزق بھی عطا فرمائے گا، اور خوف اور بھوک جو ہے وہ اللہ افلاس دور کر دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کون کون سی چیزیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کا گوشت کو، اور وہ جو اس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ جس پر کسی کا نام لیا جائے وہ چیز بھی حرام ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لو، اس پر کسی انسان کا لو، فرشتے کا لو، جن کا لو، نبی کا لو، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں۔ تو لہذا ان تمام حرام قسم کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورت کا جو خاتمہ ہوتا ہے آیت نمبر 120 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، چونکہ مکے والوں کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، وہ آپ کے پیروکار ہیں۔ چونکہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ تو لہذا اب انہیں سمجھایا جا رہا، چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو اگر ویسا ہی ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے تمہیں بھی ویسا ہونا چاہیے، جیسا ان کا عقیدہ تھا، جیسا ان کا نظریہ تھا، ویسے ہی تمہارا عقیدہ اور نظریہ بھی ہونا چاہیے، تبھی تم ان کے نقش قدم پر، ان کے دین اور ان کی ملت پر ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا آیت نمبر 120 میں۔ آیت نمبر 120 سے آغاز ہوتا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کا فرما بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ سب سے اہم بات کیا، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا۔ اس اللہ نے اسے چن لیا اور اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بلا شبہ وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اے نبی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا۔ اب دیکھیں نا، سارے جہان کے لوگ اس وقت جتنے بھی ہیں، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی مانے نہ مانے، لیکن اس وقت کے تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ، مقتدی اور پیشوا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی رہنما، اسوہ حسنہ جس میں ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ہے۔ تو پھر مکے والوں کو بھی کہا جا رہا ہے تم بھی ابراہیم کے پیروکار ہو، اور اس کو بھی دیکھ لو، اللہ پاک نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ابراہیم السلام کی پیروی کا ہی حکم دے رہا، تو لہذا مشترک چیز ہے نا، تو پھر آؤ اس نبی کے ساتھ مل جاؤ۔ پھر فرمایا ہفتے کے دن کی تعظیم کو تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ ضرور کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے کر دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ہدایات کی گئی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے نبی اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے، بے شک آپ کا رب بھی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، بھٹکا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اے نبی آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو وہ مکر اور سازشیں کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ بلا شبہ اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی اور احسان کرتے ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ صبر سے کام لیں، اور جو آپ پر ظلم و زیادتی کرے آپ صبر کا دامن مت چھوڑیں اور آپ درگزر کریں، معاف کریں، چونکہ اس کا بدلہ اور سرا اللہ تعالیٰ خوب دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ احسان کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے۔ تو ان آیات پر سورہ النحل کا وہ اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں سے کچھ مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ ہم ابھی بیان کریں گے، اور کچھ کا انشاءاللہ وہ کل پر چھوڑ دیں گے۔ تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے، تو سورہ بنی اسرائیل اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر موجود ہے، تو اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا سورہ بنی اسرائیل۔ اور اس کا جو زمانہ ہے وہ بھی یہی مکی دور کے آخری زمانے کی یہ صورت ہے، جس میں مسلمانوں پر بڑی ظلم و ستم بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو یہ وہی زمانہ ہے۔ اور پھر اس میں قرآن کا جو اس میں مضمون ہے جو سمجھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کفار مکہ کو بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کا انجام یاد دلا کر ان کو سبق حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ ان سے تم سبق لو، وہ بھی قومیں تھیں لیکن انہوں نے اللہ کے احکام نہیں مانے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو لہٰذا جس کا چیز کا تم بار بار مطالبہ کرتے ہو عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ، وہ آنے والا ہے، اس میں بہت تھوڑا وقت ہے، تو تم سنبھل جاؤ اور اس دعوت کو قبول کر لو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، اور وگرنہ تم اس کو مٹا تو سکو گے نہیں، اسے ختم نہیں کر سکو گے، یہ تمہارے بس میں ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا تم ان پر ایمان لے آؤ، اور ان قریب تمہیں تمہارا ایمان لانا، یہ جو تم فیصلہ کرو گے اس پر تم خوش ہو گے کہ ہم نے اچھا فیصلہ کیا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم اپنے فیصلے پر خود ہی تم پچھتاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اچھے انداز میں جو انسانی سعادت ہے اور شقاوت اور فلاح اور خسران کا جو دار و مدار کن چیزوں پر ہے، تو ان کا ذکر کیا کہ وہ توحید ہے اور قیامت ہے، نبوت ہے، قرآن ہے، ان چیزوں کو اپنا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، سعادت پاؤ گے، اور اگر نہ اپناؤ گے تو پھر تم گھاٹے کا سودا کرو گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بیان کیے ہیں کہ جو اخلاق اور تمدن کے جو اصول ہوتے ہیں، بڑے بڑے اصول، ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور پھر ان سب باتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں ان مشکلات میں آپ نے مضبوطی کے ساتھ اپنے موقع پر جمے رہنا ہے، اور کسی بھی قسم کی کفر کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں کرنی آپ نے، اور مسلمانوں کو بھی یہ نصیحت کی گئی جو کبھی کبھی ظلم و ستم سے اور ان کی بدتمیزیوں سے اور ان کے کج بحثیوں سے وہ اس میں بعض دفعہ ان کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی تھی اور وہ تنگ آ جاتے تھے، تو انہیں بھی تلقین کی گئی ہے کہ تم بھی ان حالات میں صبر کے ساتھ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرو، تو اور اپنے
जज्बात पर काबू रखो, और साथ साथ जो दावत और तबलीग का काम है, इस्लाह अहवाल का काम है, लोगों को समझाने का काम है, वो तुम बराबर करते रहो। तो ये मुसलमानों को नसीहत की गई है। तो इसमें आगाज होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके माहौल को हमने बरकत दी है ताकि हम इसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वही खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। ये जो आयत है, इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का जिक्र है। मेराज का मतलब, मेराज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से आसमानों पर तशरीफ ले गए अल्लाह के हुक्म से, इसको कहते हैं मेराज। और ये कब हुआ? हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले ये वाकया पेश आया था। तो इसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से, यानी आप मक्का से फ़लस्तीन गए, मस्जिद अक्सा गए, और वहां से फिर आप आसमानों पर गए, और आसमानों की सैर करके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो ये आपका मेराज था। और समझ यही आती है कि मेराज की जो हिकमत है, वो बहुत सारी हिकमत है, जिनमें से एक को हम बयान करेंगे, वो ये कि जन्नत और जहन्नम, इन सारी चीजों का तज़किरा तमाम अंबिया ने किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कसरत के साथ इसका तज़किरा किया। फिर अल्लाह ताला के मलाइका, फरिश्ते, आसमान, आसमानों का निज़ाम, इन सब चीजों का तज़किरा कुरान पाक में जा बजा मिलता है। तो अब सारे नबियों ने अपने अपने दौर में अपनी अपनी उम्मतों को ये बात समझाई थी। और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं, और हम आखिरी उम्मत हैं, तो अल्लाह पाक की मंशा और मर्जी इस वाक़ये से ये समझ आती है कि अल्लाह ने चाहा कि वो चीज़ें नबी को मैं मुशाहदा करवा दूं, इसको मैं वो सारी चीज़ें दिखा दूं, ताकि ये हक्कुल यकीन हो जाए। और जो मक्के में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, और जब नबी इन सारी चीजों को देखकर आएगा, तो उनका दिल ठंडा हो जाएगा और वो पुरसुकून हो जाएंगे। वही बात ज़हन में रखी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कही थी कि अल्लाह, तू जिंदा करता है, तू मारता है, तो तू मुझे जिंदा करके दिखा। तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया था, क्या तू ईमान नहीं लाया? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, या अल्लाह, मैं ईमान लाया हूं, लेकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मैं इन चीजों को अपनी आंखों से होता हुआ देखूं तो मेरा दिल इत्मीनान पकड़ेगा, मैं मुतमईन हो जाऊंगा। अल्लाह पाक ने फिर कहा, ठीक है, 4 परिंदे लो, और वो फिर आगे सारा वाकया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ने इत्मीनान क़ल्ब के लिए बुलाया, और फिर वो सारा कुछ दिखाया, और दिखा करके फिर दोबारा दुनिया में भेज दिया, ताकि आपका दिल मुतमईन हो जाए, इत्मीनान पकड़ जाए आपका दिल, और आप अपने असहाब को आकर बताएं, और फिर वो भी ईमान लाएं, और फिर वो भी खुश हो जाए। तो ये इसकी एक हिकमत है जो समझ आती है, बाकी इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। सही बात तो यही है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है इसकी कितनी हिकमतें हैं। अब इसका तज़किरा अहादीस में आता है मेराज का। तो मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ वो वाक़या आया है। तो जो एक रिवायत में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला जो रिवायत करते हैं, वो हम आपको सुनाते हैं, जो मेराज की अहादीस मुबारका पर मुश्तमिल है। उसमें फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे पास बुराक लाया गया, जो सफ़ेद रंग का एक ऐसा जानवर था जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था, और वो इस कदर तेज रफ्तार था कि अपने पाँव को वहां रखता जहां इसकी नजर पड़ती थी। मैं इस पर सवार हुआ, वो मुझे लेकर चल पड़ा, हत्ता कि मैं बैतुल मक़दस में पहुंच गया। बाज़ रिवायतों में आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठने लगे, तो वो थोड़ा उछला बिदका। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे डांटा, तो वो फिर पुरसुकून हो गया। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने जानवर को इस हल्के से बांध दिया जिससे अंबिया अपनी सवारी को बांधा करते थे। फिर मैंने मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकत नमाज अदा की। फिर मैं मस्जिद से बाहर निकला तो जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक शराब का बर्तन और दूसरा दूध का बर्तन लेकर आए। मैंने दूध वाले बर्तन को पसंद कर लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत को इख्तियार फरमाया, यानी दूध का पीना फितरत के ऐन मुताबिक है, और अगर शराब जो है ये फितरत के खिलाफ है। इसीलिए इस्लाम में शराब को हराम किया गया,
کہ شراب پی کر کے انسان غیر فطری حرکات و سکنات کرتا ہے، غیر فطری سوچتا ہے، غیر فطری خیالات اس کے اندر جنم لیتے ہیں، اور پھر وہ غیر فطری حرکات اور سکنات کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں شراب کو حرام کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہمیں آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام، آسمان دنیا یہ جو پہلا آسمان ہے، دنیا کا لفظی معنی ہوتا ہے قریب کی چیز، تو یہ چونکہ آسمان ہمارے قریب ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں قریب، اور دنیا کو دنیا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے چونکہ قریب ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے دروازہ کھلوانے کے لیے کہا تو ان سے پوچھا گیا تم کون؟ انہوں نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا آپ کی طرف سے پیغام بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں میری ملاقات دو خالہ زاد بھائیوں، یعنی پہلے آسمان پر کس کس نبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی؟ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ دونوں نے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں پر بھی پھر وہی دروازہ کھلوایا گیا تو آپ نے فرمایا میری ملاقات اس تیسرے آسمان پر ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور انہوں نے بھی پھر یوسف علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا انہیں نصف حسن سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور پھر خیر و برکت کی دعا کی۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہاں پر ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ پھر پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور خیر و برکت کی دعا کی۔ اور پھر چھٹے آسمان پر آپ تشریف لے گئے اور چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور خیر و برکت کی دعا کی۔ پھر ہمیں ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا اور پھر ساتویں آسمان پر پھر ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے ذرا تفصیل سے کیا۔ فرمایا آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اب بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور کی تشریح کی آپ نے۔ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ اس کی طرف نہیں لوٹ سکیں، یعنی کہ وہ ایک وقت میں وہاں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ آ گیا وہ دوبارہ قیامت تک نہیں آ سکے گا۔ پھر فرمایا پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور سدرۃ المنتہا یعنی کہ سدرۃ المنتہا بیری کی انتہائی بلندی کی طرف۔ تو اب اس بیری کی آپ نے تھوڑی سی تفصیل اور وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے امر نے اسے ڈھانپا، جس قدر ڈھانپا تو اس کا رنگ بدل گیا، یعنی کہ اس بیری کا رنگ بدل گیا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ طاقت نہیں کہ اس کے حسن و جمال کو بیان کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی بھیجی جو بھیجی، اور مجھ پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض قرار دی۔ واپسی پر جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے جواب دیا دن رات میں 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں۔ پھر یہ وہی ساری بات ہے تفصیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے آتے رہے، بالآخر وہ نمازیں کتنی رہ گئیں؟ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو جو 5 نمازیں رہ گئیں تو فرمایا اب جو کوئی ان 5 نمازوں کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ثواب، 5 نمازوں کو جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا فرمائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو ایک نماز پڑھی تو 10 کا ثواب ملا، اور 10 پانچے 50، یعنی کہ 5 نمازوں کو پڑھنے سے 50 کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا تھا کہ ابھی آپ جائیں اور اللہ سے اور کم کروا لے 5 سے بھی، چونکہ وہ فرماتے تھے میں اس سے پہلے یہ تجربہ کر چکا ہوں، لوگ اتنے بھی نہیں پڑھیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ میں نے بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، میں جاؤں اور کہوں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو آپ نے فرمایا جب میرے رب نے مجھے معراج کروائی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ ان کے ساتھ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے، نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے در پہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں گوشت کھانے سے مراد کیا ہے؟ وہ چغلی جو غیبت کرنا کیا ہوتا ہے؟ غیبت کرنا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں چغلی کرتے ہیں یہ ان کا انجام ہے کہ قیامت کے دن ان کے ناخن ہوں گے پیتل کے اور ان سے اپنے جسم کو نوچ نوچ کر وہ کھا رہے ہوں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں تفصیلات موجود ہیں اس کی، اور بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے جو گناہ کرتے تھے، ان کا ذکر، سود کھانے والے، بے نماز لوگ، ان سب لوگوں کا ذکر موجود ہے۔ تو چونکہ اب تفصیل کا اتنا وقت نہیں ہے تو اشارتاً ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی گئی کہ یہ سورت جو ہے اس میں شروع کی آیت میں ہی اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کروائی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور پھر وہاں بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی، کچھ مناظر دکھائے۔ تو اس ساری چیزوں کا اس میں ذکر ہے اور اس کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو اب اس میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کہ وہ آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں تقریباً سب سے زیادہ ہے اور اس کے کئی جو ہے حکمتیں ہیں، کئی اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ مکے والے بنی اسرائیل کو پڑھا لکھا اور صاحب کتاب علم والے لوگ سمجھتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ان یہودیوں کا آنا جانا بھی ہوتا تھا۔ تیسرا یہ مدینہ میں خاص طور پر یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے، تو اس طرح یہ ان کے سب سے زیادہ قریب تھے، تو لہذا اس لیے کثرت کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے۔ پھر مکے والے شام کی طرف بھی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو لہذا ان ساری چیزوں کے پیش نظر بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے۔ اور بنی اسرائیل یقیناً ایک لمبا عرصہ تقریباً 2000 سال تک نبوت جو ہے بنی اسرائیل میں رہی اور سب سے زیادہ انبیاء بھی اسی قوم کے اندر آئے۔ پھر سب سے زیادہ انعامات بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیے اور سب سے زیادہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قوم پر نازل فرمایا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں شروع میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ذکر، تو مغضوب علیہم یہ یہود ہی ہیں، تو قرآن میں جا بجا کہیں مختصر کہیں مفصل ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ الرحمن کل ہم جو ہے اپنے مضامین کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید مضبوط فرمائے، عقیدہ آخرت مضبوط فرمائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو مسلمان ہونے کے باوجود کما حقہ سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ یہ 3 دفعہ دعا جنت کا سوال کیا ہے میں نے اور 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگی۔ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جنت کا اگر 3 دفعہ اللہ سے سوال کیا جائے تو جنت بول کر اللہ سے کہتی کہ اے اللہ اس سوال کرنے والے کو جنت عطا فرما، اور جہنم سے اگر پناہ مانگی جائے تو جہنم خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ اے اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما۔ تو اس لیے 3 دفعہ یہ دعا مانگی گئی ہے۔ آخر میں کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل هذا الأمل خاصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيهم لأحد شيئا